ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، استغفار یا استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ تسبیح زندگی کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ چاہے آپ کو کوئی ذاتی پریشانی ہو، میاں بیوی میں جھگڑا ہو، کاروبار میں نقصان ہو، کثرت سے استغفار پڑھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ گویا کہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنا ہر مصیبت کا علاج ہے۔ آئیں ایک واقعہ سنتے ہیں۔ 3 افراد حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ایک نے بارش کی قلت کی شکایت کی کہ کافی عرصہ سے بارش نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کثرت سے توبہ استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میں اولاد کا خواہش مند ہوں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے شکوہ کیا کہ زمین میں قحط پڑ گیا ہے، غلہ پیدا نہیں ہوتا یا بہت ہی کم پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بھی حضرت حسین نے فرمایا کثرت سے توبہ استغفار کرو۔ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تینوں افراد مختلف شکایات لے کر آئے مگر آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب مال و دولت میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، اے پروردگار، تیرا چراغ کدھر ہے، شمال یا جنوب کی طرف، تاکہ میں اس طرف منہ کر کے تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ آپ آگ جلائیں، پھر اس کے ارد گرد چکر لگا کر دیکھیں کہ آگ کا رخ کس جانب ہے۔ موسیٰ نے آگ روشن کی اور اس کے ارد گرد چکر لگایا، دیکھا تو آگ کی روشنی چاروں طرف تھی۔ چنانچہ دربار الہی میں عرض کیا، پروردگار میں نے آگ کا رخ ہر جانب یکساں ہی دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میری مثال بھی ویسی ہی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار کیا تو سوتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لو، پھر میرے سامنے کھڑے رہو اور نیند کی آغوش میں مت جاؤ۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلکی سی اونگ ڈالی، پیالہ ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور پانی بہہ گیا۔ موسیٰ کی زبان سے چیخ نکلی اور گھبرا گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں آگ کی ایک چپک بھی سو جاؤں تو یہ آسمان زمین پر دھڑام سے گر پڑے گا جیسے تیرا پیالہ زمین پر گر پڑا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف بھی اشارہ ہے جیسے قرآن پاک میں فرمایا، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ حلیم و غفور ہے۔ موسیٰ نے پوچھا، میرے پروردگار تو نے مخلوق کی تخلیق کیوں کی جبکہ ان سے تجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ان کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ یہ مجھے پہچانیں، مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ان کی مرادیں پوری کروں، اور میری نافرمانی کے بعد وہ مجھ سے مغفرت و بخشش کی درخواست لے کر میری خدمت میں حاضر ہوں اور میں ان کے لیے مغفرت اور بخشش کا پروانہ جاری کروں۔ موسیٰ نے پوچھا، میرے رب کیا تو نے کوئی ایسی چیز بھی پیدا کی ہے جو تیری ہی جستجو میں رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومن بندے کا دل جو میرے لیے خالص ہے۔ موسیٰ نے پوچھا، یہ کیسے ہے پروردگار؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب مومن بندہ مجھے نہیں بھولتا تو اس کا دل میری یاد سے لبریز رہتا ہے اور میری عظمت اس پر محیط ہوتی ہے، اور مجھے جو یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
موطا امام مالک کی حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ سے اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں، میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور میری ہی وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث میں ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے بھی اللہ کے لیے محبت کی تو اس نے اپنے رب ہی کی عظمت اور اس کی تعریف کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جن بندوں نے اپنی چاہت اور اپنی ظاہری اور باطنی تعلق کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر دیا، ان کا حال یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں اور جس سے ملتے ہیں اللہ کے لیے ملتے ہیں۔ ایسے بندے اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں، اور اللہ سے محبت کا صلہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے راستے میں بٹھا دیا۔ جب وہ شخص وہاں سے گزرا تو فرشتے نے اس کو روک کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اس بستی میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اس آدمی سے پوچھا، کیا تمہارا اس کے اوپر کوئی احسان ہے جو اس کو تم اسے یاد کرانے کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے جواب سن کر کہا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں اطلاع دے دوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے تم اس بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو۔ یہاں ذرا ٹھہر کر سوچیں کہ ہم سب بھی اللہ کی محبت میں دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کے پیچھے ہماری کوئی ذاتی غرض پوشیدہ ہوتی ہے؟